معزز ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والے انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر ایک چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا وہ آخری رمضان کہ جس رمضان میں پوری دنیا کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان آسمان سے ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ جس سے انسانوں کے کلیجے پھٹنے کو آئیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ کائنات اور اس میں موجود ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کائنات کے تخلیق ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا، اور اس دنیا و کائنات کے فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک اس کائنات میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور ان 3 حصوں کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 حصے کون سے ہیں، اور ان 3 حصوں میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ان تینوں میں سے کون سا حصہ ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والا رمضان دنیا کے کون سے حصے میں آئے گا۔ معزز ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بتائی تھی ان میں سے کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے جو صاحب جلال و قدر اور اکرام کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ رب العزت کے آخری محبوب اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک نبی نے اپنی امت کو قیامت کے بارے میں بتایا اور قیامت سے پہلے نمودار ہونے والی نشانیوں سے آگاہ کیا۔ معزز ناظرین، اس دنیا کے بنانے سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، علامات بعیدہ۔ معزز ناظرین، علامات بعیدہ قیامت کی ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، جیسے تمام انبیاء اکرام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اپنی اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلانا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین بن کر اس دنیا پر تشریف لانا اور آپ کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا یہ علامات بعیدہ میں شامل ہے۔ اس طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علامات بعیدہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے کی، جس میں قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان کے ظاہر ہونے کی شروعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی سے ہو چکی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی حدیث مبارک میں یوں فرمایا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو آپس میں ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی یہ 2 انگلیاں آپس میں جتنی قریب ہیں قیامت مجھ سے اتنی ہی قریب ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو آج کے زمانے میں مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہوگی اور سود کا کاروبار ہوگا، عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، اور اس دور میں گانے بازوں کی کثرت ہوگی اور لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ جھوٹے انسان کو سچا جبکہ سچے انسان کو جھوٹا مانا جائے گا، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔
عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے۔ معزز ناظرین، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے اس دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، دنیا کے جس حصے میں ہم آج جی رہے ہیں، یہ دنیا کا وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور دنیا کے اس حصے میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا ظہور ہونا، یاجوج و ماجوج کا خروج، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ پیارے دوستو، قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے قرب قیامت میں آنے والے دنیا کے آخری رمضان بھی ہیں، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آج سے 1400 سال پہلے مکمل آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً راکھ بن جاتی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کے اس آخری رمضان کے آنے کے بعد اس دنیا کو 1 سال کے اندر اندر فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس رمضان میں لوگوں کو ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی، یہ اتنی خوفناک اور زوردار چیخ ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی، اور دنیا کا ہر انسان اس چیخ کی کھوج میں پڑ جائے گا کہ یہ آواز کیسی تھی اور یہ آواز کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس رمضان 1 سال کا سامان اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ معزز ناظرین، آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گے اور آسمان میں ستون کی مانند کوئی چیز دکھائی دے گی، اور قیامت سے پہلے آنے والے رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے کس حصے میں سنائی دے گی؟ کیا یہ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا نصف حصے میں؟ کیا یہ چیخ رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان کو ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز سنائی دے گی، جس کو سن کر 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سننے کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اس رات اپنے گھر میں موجود رہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے اور زور زور سے تکبیرات کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی اور شوال و مکرم میں شور شرابہ ہوگا، ذیقعد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذوالحجہ کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الاحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلقت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اس جمعہ کے دن جب تم لوگ فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں چلے جانا اور اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا،
اور جب تمہیں چینخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا، اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، اس رمضان المبارک کی 15 کو دن میں سورج گرہن لگے گا اور رات میں چاند گرہن۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا محب رکھے، آمین۔